جب آپ کو کوے کے بارے میں ان زبردست حقائق کے بارے میں معلوم ہوگا جو حقائق قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیے تھے تو آپ یقیناً حیران رہ جاؤ گے اور ان معلومات کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو گے۔ تب کوے کے بارے میں آپ کا خیال کہ آخر کوے کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ خیال مکمل تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں ہر ایک جاندار خاص ہے اور اس دنیا میں ہر جاندار کی موجودگی کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ان حقائق کو آج کی جدید سائنس سامنے لائی ہے، لیکن قرآن نے کوے کے بارے میں 1400 سال پہلے وہ معلومات ہمیں دی ہے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ وہ معلومات اور حقائق کیا ہیں، چلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوا پرندوں میں سب سے زیادہ شاطر، تیز اور چالاک پرندہ ہے۔ کوا انتہائی پیچیدہ کاموں کو انتہائی مہارت کے ساتھ حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوے ایک دوسرے کے ساتھ قبیلے یا خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک کوے پر کوئی مصیبت آ جائے یا دشمن سے کوئی خطرہ ہو تو یہ ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں اور اپنے کسی ساتھی کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ ذہانت اور ہوشیاری میں کوئی دوسرا پرندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کوا مر جاتا ہے تو بہت سارے کوے آسمان میں اس کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ ماہرین نے اس معاملے کو ایک تجربے کی مدد سے سمجھنا چاہا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تجربے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا جو مر چکا تھا تو اس کے قریب موجود باقی کوے اپنا تمام کام ترک کر کے اس کے قریب پہنچ گئے اور زور زور سے آوازیں نکال کر کئی کلومیٹر دور باقی کووں کو بھی اس بات سے آگاہ کرنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں وہاں سینکڑوں کوے اکٹھے ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق یہ ان کے جنازے میں شرکت کا منظر تھا، جس طرح ہم انسان ایک جنازے میں اعلان کے ذریعے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس بات کو ہم آگے بیان کریں گے، لیکن ماہرین جنہوں نے اس بارے میں آج دریافت کیا ہے وہی بات قرآن میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے، جو قرآن کے ان معجزات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں ہم بہت کم ہی جانتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کوے بھی انسانوں کی طرح جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے موت حابیل کی ہوئی تھی اور سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو تب اسے ڈر لگنے لگا، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اب اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ کئی روایات میں ہے کہ قابیل مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی آیت 31 میں ہے، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دفنانے کا طریقہ اسے اللہ نے ایک کوے کی مدد سے سمجھایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوا ہمیشہ سہما ہوا ہی کیوں رہتا ہے۔ آخر اس کے ڈرے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ کوے کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بہادری سے نوازا ہے، مگر افسوس یہ آج کل ڈرا ہوا ہی رہتا ہے۔ کوے کے ہمیشہ ڈرے رہنے کی حقیقت براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر پہنچ کر رک گئی، جس کشتی پر جانور اور پرندے بھی سوار تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمیں کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ تو سب سے پہلے مرغی نے اپنا ارادہ پیش کیا کہ میں روئے زمیں کی خبر لاؤں گی۔
حضرت نوح علیہ السلام نے مرغی کو پکڑ کر اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر کہا کہ تو کبھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو، اگر کہیں پر زمین نظر آئے تو آ کر مجھے خبر دو تاکہ ہم کشتی کا رخ خشکی کی طرف کر دیں۔ کوا اڑتا ہوا گیا لیکن ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا، یعنی اسے کھانے کے لیے ٹوٹ پڑا اور واپس نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے کوے پر لعنت فرما دی اور آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئے کہ آج کے بعد جب تک کوا زمین پر رہے گا ڈر ڈر کر زندگی گزارے گا۔ اسی وجہ سے کوا ہر وقت ڈرا ہوا ہی رہتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ کبھی بھی کسی کوے کو غصہ نہ دلائیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولتے جنہوں نے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آئی۔ ویسے تو ذہانت کی بات ہو تو صدیوں سے سائنسدان پرندوں کو احمق سمجھتے تھے، مگر ایک پرندہ جو انہیں ہمیشہ سے حیران کرتا آ رہا ہے وہ کوا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران سائنس نے جانا کہ کوے چیزیں بنانے، ذخیرہ کرنے اور تیز نگہداشت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ گنتی بھی کر سکتے ہیں اور نفس پر ضبط کی مشق بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور اب ایک تحقیق کے مطابق وہ اپنے اندر بہت زیادہ کینہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ کینہ اس واقعے کی بدولت ہی ہے جس میں ایک کوے نے کھانے کے لیے دوسرے کوے کو مارا اور پھر اپنے ساتھی کی لاش دفنانے کے لیے گڑھا کھودا، جسے دیکھ کر قابیل نے حابیل کو دفنانے کا راز جان لیا تھا۔